بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اپڈیٹ سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مودی کی 10 سالہ مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ عرب میڈیا اتر پردیش مودی کو غنڈہ کہنے پر بزرگ مسلمان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابنائے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کے معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں ٹرمپ۔ بھارت سے اسرائیل کو دیوانہ وار محبت مل رہی ہے نیتن یاہو۔ افغانستان میں بندوق طالبان رجیم کے ہاتھوں انصاف کا قتل، عدالتیں یرغمال۔ ایران جنگ کا دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ، بھارتی ارب پتی لوگوں نے راتوں رات بھارت سے پیسہ منتقل کرنے لگے۔ مارکو روبیو نے بھارتی میڈیا کے سامنے پاکستان کو دوست قرار دے دیا، بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مودی کی 10 سالہ مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ عرب میڈیا الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کا 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا اعلان بری طرح ناکام ہوا۔ پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان خطے میں علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم فریق بن چکا ہے۔ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں برتری حاصل کی۔ دنیا نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کو بغیر ثبوت قبول نہیں کیا۔ بھارت مارگا حق کے بعد فیلڈ مارشل پر تنقید کرتا رہا، جبکہ ٹرمپ نے انہیں غیر معمولی شخصیت قرار دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کا ناقابل شکست شراکت داری خطے میں ایک نئی حقیقت بن چکی ہے، جبکہ حسینہ واجد کے دور کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پاکستان خلیجی ممالک کے لیے ایک ابھرتے ہوئے سیکیورٹی پارٹنرز کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جبکہ مودی حکومت کو مسلم مخالف پالیسیوں نے بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ معدنیات، سرمایہ کاری، سفارتکاری سے پاکستان نے امریکی پالیسی سازوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے چکے ہیں، جبکہ نئی دہلی مسلسل تردید کرتا رہا ہے۔ جنگ بندی کے معاملے پر مودی اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں دراڑ پیدا کی ہے۔ اتر پردیش مودی کو غنڈہ کہنے پر بزرگ مسلمان شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک بزرگ مسلمان شہری کو ریاستی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور وزیر اعظم مودی کو غنڈہ کہنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بزرگ شہری نے کہا ہے کہ مودی سب سے بڑا غنڈہ ہے اور ان سب پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ انہیں وندے ماترم پڑھنے کا کہا جاتا ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھارتی پولیس نے احسان نامی بزرگ مسلمان شہری کو 24 گھنٹے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ابنائے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کے معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں ٹرمپ۔ سماجی ویب سائٹ ٹروتھ پر اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ابنائے حرمز کو فوری طور پر بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھولا جانا چاہیے تاکہ جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ گزشتہ برس امریکی بمبار طیاروں کے حملے کے نتیجے میں جوہری مواد زمین میں دب گیا تھا۔ امریکی نامہ نگار بقول امریکہ، چین وہ واحد ممالک ہیں جو اس کام کی تکنیکی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم حکم ثانی کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی، جبکہ دیگر کم اہم امور پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے سینچورین روم میں اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ بھارت سے اسرائیل کو دیوانہ وار محبت مل رہی ہے نیتن یاہو۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھارتی پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو سراہا، جبکہ دنیا بھر میں ایران اور لبنان پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، لیکن بھارت سے منفرد تعلقات کی تعریف کی اور ان تعلقات کو بڑی طاقت قرار دیا ہے۔ بھارت میں اسرائیل کو دیوانہ وار تعاون مل رہا ہے، انتہائی دیوانہ وار تعاون مل رہا ہے۔ 2018 میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ نئی دہلی کے دورے کو انہوں نے لو فیسٹ قرار دیا تھا۔ بھارت میں محبت کا جشن تھا۔
افغانستان میں بندوق طالبان رجیم کے ہاتھوں انصاف کا قتل، عدالتیں یرغمال۔ قابض طالبان رجیم نے آئینی عدالت اور انسانی حقوق کو روند کر ملک پر بدترین آمریت مسلط کر دی ہے۔ طالبان رجیم کی طرف سے اسلام کی گمراہ کن تشریح اور من مانے فیصلوں پر دنیا بھر سے کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ افغان جریدے اٹلس پریس کے مطابق افغانستان کے سابق اٹارنی جنرل فرید حامدی نے کہا ہے کہ طالبان رجیم نے عدالتی اور قانونی اداروں میں اختیارات کی علیحدگی ختم کر کے قانونی نظام کو بنیادی تصور کو ہی تباہ کر دیا ہے۔ نام نہاد عدالتی خود ہی فوجداری معاملات کی تحقیقات کر کے فیصلے سناتی ہے۔ طالبان نے اقتدار پر قبضے کے بعد تمام خواتین پروسیکیوٹرز کو برطرف کر دیا اور اب انہیں دھمکیوں کا بھی سامنا ہے۔ طالبان کے اقتدار کے بعد کم از کم 57 پروسیکیوٹرز کے اہل خانہ قتل کیے جا چکے ہیں۔ طالبان رجیم نے قانون، انصاف اور انسانی حقوق کا گلا گھونٹ کر عدالتی نظام کو ذاتی اقتدار کا ہتھیار بنا لیا ہے۔ قانونی حکمرانی کے بجائے خوف اور جبر اور انتقام پر قائم ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران جنگ کا دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ، بھارتی ارب پتی لوگوں نے راتوں رات بھارت سے پیسہ منتقل کرنے لگے۔ انڈیا میں عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ ایران جنگ کا دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں۔ مذاکرات کا معاملہ اب حل نہیں ہو رہا اور اس ساری صورتحال میں بھارت جس چیز کو فوکس کر رہا تھا، کسی بھی طرح بھی گولڈ کو نہ خریدا جائے، شادیوں کو منسوخ کیا جائے، تیل باہر سے نہ آئے، اور ابھی بھارت سے یہ تازہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ انڈیا سے لوگوں نے اربوں ڈالر باہر منتقل کر دیے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اس پر بڑا کنسرن شو کیا ہے۔ انڈیا میں نئی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے کہ آپ گولڈ نہیں لا سکتے، ڈیوٹی عائد ہو گئی ہے۔ جن انویسٹر کا پیسہ پڑا ہوا تھا، اسپیشلی ان لوگوں نے اپنا پیسہ انڈیا سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بڑی تعداد میں بلینئرز نے اپنا پیسہ باہر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اکاؤنٹس فریز کر سکتی ہے کیونکہ حکومت کو پیسے کی ضرورت ہوگی۔ بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، آلریڈی آپ کو پتہ ہے۔ انڈیا میں اس وقت جو بحران بن رہا ہے وہ پیسے کی ویلیو متواتر گراوٹ کا شکار ہے۔ اب کل رات سے اور ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ ایران نے اس پر کہا ہے کہ ٹرمپ اب تیسری مرتبہ ٹرمپ نے غداری کی ہے اور اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان پر بھروسہ کرنے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہیں۔ تیل کی سپلائی چین بہت متاثر ہونے جا رہی ہے، تو آگے آنے والے دنوں میں معاملات بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں اور تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ مارکو روبیو نے بھارتی میڈیا کے سامنے پاکستان کو دوست قرار دے دیا، بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی۔ اس حوالے سے ناظرین لاسٹ میں ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ دی اکنامک ٹائمز کی رپورٹ ہے، روبیو سیز انڈیاز کنسرن اوور پاکستان آر فوکسڈ آن ٹیرر گروپس نور ایران میڈیشن رول۔ بھارت نے پاکستان آرم فورسز پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی نفی کی ہے مارکو روبیو نے، اور ہمارے دفتر خارجہ نے بھی اس کی نفی کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اس بیان کی، اور کہا ہے کہ پاکستان ایک مثالی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہیں اور دہشت گردی کا الزام پاکستان پر غلط لگایا جا رہا ہے، جس پر انڈین میڈیا میں آگ لگ گئی ہے اور گودی میڈیا رو رو کر بتا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہو۔ لہٰذا گودی میڈیا کے لیے بہت ہی ہزیمت کا سامنا ہے۔ اب ان کے پاس بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ مارکو روبیو نے بھارتیوں کو ٹھوک دیا، اب یہ کس منہ سے پاکستان پر الزام لگائیں گے کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے، جیسے کہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اور بھارت اس حوالے سے، پہلگام کے حوالے سے کوئی ثبوت دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکا، انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب مارکو روبیو نے یہ بیان جو ہے انڈیا کے دورے پر کہا ہے، اور اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ چیپٹر جو ہے مارکو روبیو نے کلوز کر دیا ہے کہ پاکستان پر آپ دہشت گردی کا الزام نہ لگائیں، کیونکہ پاکستان دنیا بھر میں
ثالثی کا کردار امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے کر رہا ہے، جس میں وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ اس حوالے سے، معاہدے کے حوالے سے کیا جو ہے پیش رفت ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاکرات میں پاکستان کو کامیابی دے اور یہ جنگ کا خاتمہ ہو، تاکہ جو تیل کے مسائل ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے، جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ آخر میں دعا کے ساتھ پاکستان کو اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے اداروں کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور جو بھی ادارے اس ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے۔ ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ کیا ہوا؟ میں کہا جی نہیں، وہ ایران نے تو انکار کر دیا، ایران نے کہا میڈیا پر سارا جھوٹ ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال ہم سب کے سامنے۔ سو اب یہ اصل میں دھمکیوں پر اتر آیا ہے، پاکستان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ پہلے بھی کر رہا تھا، یہ بندہ پہلے بھی یہ کام حرکتیں کرتا پھر رہا تھا، اور اب بھی یہ کام کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں پر ہٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اگلا سینیریو کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ان کو اپنی شکست ساری ہے نظر۔ انہوں نے پہلے پلان کیا تھا کہ گلف کنٹریز کو ہم سارے یعنی شامل کر لیں کسی نہ کسی طرز پر اس لڑائی میں۔ پاکستان نے بھی عقل مندی دکھائی، گلف کنٹریز نے بھی دکھائی، یورپ نے بھی دکھائی، سب نے دکھائی، کوئی شامل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سو جب کوئی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بتائیں باقی صورتحال کیا ہوگی۔ اب اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا نہیں ہے، فصل ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہے، انہوں نے یعنی چائنا کے ساتھ مل کر اتنی ٹیکنالوجی حاصل کی، انڈیا کو انہوں نے شکست دی، وہاں پر بھی اسرائیل تھا۔ پھر ایران نے اسرائیل کو شکست دی، اور اب گلف کنٹریز ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر رہی ہیں۔ اور یہ صورتحال کی جو ایران اب چانس نہیں لے گا، اسٹیٹ آف ہارمس، یہ سب کہانیاں ہیں۔ سو اب امریکہ کے لیے چیلنج یہ بنا ہوا ہے کہ اس پوری کی پوری لڑائی کے اندر، پوری کی پوری صورتحال میں چیزیں مکمل طور پر خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ بہرحال امریکہ جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب انہوں نے پوری دنیا کے اندر تباہ کن جنگ مسلط کرنے کا اٹل فیصلہ کر لیا ہے۔ بالکل جسے کہتے ہیں نا، لٹرلی اٹل فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نہیں اسرائیل کو تسلیم کریں، اور بھائی جس نے پورے ورلڈ کا ستیہ ناش کیا ہے، کوئی نہیں آئے گا اس کی دھمکیوں پہ۔ اسرائیل کمزور ہو چکا ہے، امریکہ کمزور ہو چکا ہے۔ امریکہ کی حالت یہ ہے کہ ٹرمپ ہر 2 منٹ کے بعد میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پر تباہی ان کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ بہرحال آنے والے وقت میں آپ کو چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ اس میں آ گئی کہ پاکستان پر جب پاکستان کو لے کر مدھیستہ کی بات آ رہی تھی تو سب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر مودی جی کو اس سے پرابلم کیوں نہیں ہے، مودی جی اس پر کوئی کچھ کیوں نہیں بولتے۔ اور اب اس کی اصلیت سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان مدھیستہ کر رہا ہے، لیکن مودی جی کو یا مودی سرکار کو اس سے کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات خود جو ٹرمپ کے ودیش منتری ہیں مارکو روبیو، جو اس سمے بھارت کے دورے پر ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اسکرین شاٹ دکھاتی ہوں اور اس کے بعد دکھاؤں گی کہ مارکو روبیو نے کیا کہا۔ اسکرین شاٹ دکھائیے گا اس خبر کا، یہ دیکھیے۔ روبیو says India's concerns over Pakistan are focused on terror groups, not Iran mediation role. یعنی کہ ٹھیک ہے ان کو اس سے پرابلم ہے کہ ٹیرر کیمپس پاکستان چلاتا ہے، لیکن بھارت کو اس سے کوئی دقت نہیں ہے کہ وہ ایران یدھ میں مدھیستہ کر رہا ہے۔ اب ایگزیکٹلی دکھاتے آئیے مارکو روبیو نے کیا کہا ہے۔ اس کو ایک گرافک پلیٹ کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں ان کا کوٹ، انہوں نے ایگزیکٹلی کیا بولا ہے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیے مارکو روبیو نے کیا کہا رپورٹر سے۔ India has consistently highlighted the presence of armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target the country. They are always concerned about, obviously, India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory
country that target India. They are always concerned about that. However, India did not raise objections regarding Pakistan's role in facilitating or mediating discussions related to Iran. اب اس کلپ کو رکھیے گا اور اس میں لاسٹ لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں سے وہ یہ کہتے ہیں however India did not raise objections regarding Pakistan's role in facilitating کے اوپر تماچا مارا ہے مارکو روبیو. انو جی دیکھیے جنرل مہتا جی نے ایک بہت گمبھیر پہلو بتایا ہے کہ کیسے بھارتی ودیش نیتی اسٹریٹجک آٹونومی سے لے کے خود کو اس نے اپنے ایک طرح سے اسٹریٹ جیکٹ میں گھس گئی ہے, خود ہی پھنس گئی ہے. اس کو ایک ہی ادھارن سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ جنگل کا شیر تھا, وہ بولا کہ آج کے بعد سے نا میں بل میں چوہے کے بل میں رہنا پسند کروں گا. تو اب جنگل کا شیر کیوں چوہے کے بل میں جانا پسند کرے گا جنگل چھوڑ کے, یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے. اور میرے خیال سے اسی بات کو جو جنرل صاحب نے کہا اسی کو میں تھوڑا سا سادھارن سا ادھارن دے کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے اس میں بہت بڑی آپتی نہیں ہے, یہ فیکٹ بات ہے, یہ تتھیہ بتاتا ہے کہ ہر چیز میں بھاجپا جو کرتی ہے وہ بھارت بھاجپا اور بھارت ایک نہیں ہے, دونوں میں انتر ہے. کسان قانون بھاجپا نے لایا تھا, بھارت اس قانون کو نہیں مانا, اس لیے واپس ہو گیا تھا. بھاجپا نے اب کی بار 400 پار بولا تھا, بھارت نے نہیں مانا. آج کی تاریخ میں بھاجپا بھارت میں 140 کروڑ لوگوں میں سے 115 کروڑ بھاجپا کو ووٹ نہیں ڈالتے. تو ہر چیز